بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 106، ایک رکعت میں دو صورتیں جمع کرنا، صورتوں کی طرف آخری آیات تلاوت کرنا، نیز ایک صورت کو دوسری صورت سے پہلے پڑھنا اور صورت کا صرف ابتدائی حصہ تلاوت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورہ مومنون پڑھنا شروع کی۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون یا حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا تو آپ کو کھانسی آ گئی، آپ اسی وقت رکوع میں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی 120 آیات پڑھی اور دوسری رکعت میں مثانی کی ایک سورت تلاوت کی۔ حضرت احنف بن قیس نے پہلی رکعت میں سورہ کہف اور دوسری میں سورہ یوسف یا یونس پڑھی اور بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی دو سورتوں کو نماز صبح میں پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پہلی بار رکعت میں سورہ انفال کی 40 آیات اور دوسری رکعت میں مفصلات سے ایک سورت پڑھی۔ حضرت قتادہ نے اس شخص کے متعلق جو ایک سورت کو دو رکعتوں میں اس کے دو حصے کر کے یا ایک ہی سورت کو دو رکعت میں دہراتا ہے، فرمایا کہ سب کتاب اللہ ہے، ہر طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 774، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں انصار کی امامت کراتا تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جن نمازوں میں قرات با آواز بلند کی جاتی ہے ان میں جب وہ کوئی سورت شروع کرنے کا ارادہ کرتا تو اس سے پہلے قل ہو اللہ احد سے آغاز کرتا، اس سے فراغت کے بعد پھر کوئی دوسری سورت شروع کرتا۔ وہ ہر رکعت میں ایسا ہی کرتا تھا۔ اس کے مقتدیوں نے اس سے بات کی اور کہا کہ تم اس سورت سے ابتدا کرتے ہو، پھر تم اسے کافی خیال نہیں کرتے یہاں تک کہ دوسری سورت پڑھتے ہو، لہذا تم اسی سورت کو پڑھو، اس کے ساتھ دوسری سورت نہ ملاؤ یا اسے چھوڑ کر صرف دوسری سورت پڑھا کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اس سورت کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر تمہیں پسند ہو تو اسی طرح تمہاری امامت کراؤں گا، اور اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، سورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اہل قباء اس سے اپنے میں سے افضل خیال کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے کی امامت کو پسند نہ کیا۔ اتفاق سے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے یہ ماجرا آپ کو سنایا۔ آپ نے اس امام سے فرمایا، اے فلاں، تمہیں اپنے مقتدیوں کی بات ماننے سے کس چیز نے روکا ہے اور کیا وجہ ہے کہ تو نے ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے کا التزام کر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث نمبر 775، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، میں نے آج رات مفصل کی تمام صورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھ دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے اس قدر تیزی سے پڑھی جیسے اعشار پڑھے جاتے ہیں، بے شک میں ان جوڑا جوڑا صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے مفصل کی 20 صورتیں بیان کی، یعنی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی دو صورتیں۔ باب نمبر 107، آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 776، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو صورتیں مزید پڑھتے تھے اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیتے تھے، اور آپ پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کرتے تھے۔ اسی طرح عصر اور صبح کی نماز میں بھی یہی معمول تھا۔ باب نمبر 108، ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا۔ حدیث نمبر 777، حضرت ابو معمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے
خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ہم نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کی داڑھی مبارک کی جنبش کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا۔ باب نمبر 109، جب امام سری نماز میں کوئی آیات سنا دے۔ حدیث نمبر 778، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار ہمیں کوئی آیات سنا دیا کرتے تھے، نیز آپ پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے۔ باب نمبر 110، پہلی رکعت میں قرات کو لمبا کرنا۔ حدیث نمبر 779، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر کی پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے اور دوسری رکعت کو مختصر فرماتے تھے، اور صبح کی نماز میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ باب نمبر 111، امام کا با آواز بلند آمین کہنا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آمین ایک دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدیوں نے اتنی زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے امام کو کہا کرتے تھے کہ مجھے آمین سے محروم نہ کرنا۔ حضرت نافع کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آمین کہنے کو کسی صورت میں نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کے متعلق ترغیب دیا کرتے تھے، اور میں نے آمین کے متعلق ان سے اچھے کلمات سنے ہیں۔ حدیث نمبر 780، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن صحاب کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آمین کہا کرتے تھے۔ باب نمبر 112، آمین کہنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 781، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باب نمبر 113، مقتدی کا با آواز بلند آمین کہنا۔ حدیث نمبر 782، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ہم آہنگ ہوئی اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سمیع کی مطابقت محمد بن عمرو نے کی ہے، اور نعیم مجمر نے براہ راست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ باب نمبر 114، شمولیت صف سے پہلے رکوع کرنا۔ حدیث نمبر 783، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اس وقت پہنچے جب آپ رکوع میں تھے، صف میں شمولیت سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو مزید ترقی دے، آئندہ ایسا مت کرنا۔ باب نمبر 115، رکوع میں پورے طور پر تکبیر کہنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے، اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے بھی اس کے متعلق روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر 784، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بشرہ میں نماز ادا کی تو فرمایا اس شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں سر اٹھاتے اور سر جھکاتے
تو اس وقت اللہ اکبر کہتے تھے۔ حدیث نمبر 785۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تو جب بھی جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے تھے، اور جب سلام پھیرتے تو فرماتے کہ تمہاری نسبت میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہے۔ باب نمبر 116۔ سجدے میں پورے طور پر تکبیر کہنا۔ حدیث نمبر 786۔ حضرت مطرب بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ جب بھی سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اور جب بھی سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اسی طرح جب 2 رکعات سے اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ چنانچہ نماز مکمل ہونے کے بعد حضرت عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ انہوں نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی ہے، یا انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھائی ہے۔ حدیث نمبر 787۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ جب بھی جھکتا، اٹھتا، کھڑا ہوتا یا بیٹھتا تو تکبیر کہتا۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، تیری ماں نہ ہو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی نماز نہیں ہے؟ باب نمبر 117۔ سجدہ کر کے کھڑا ہوتے وقت تکبیر کہنا۔ حدیث نمبر 788۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے اٹھتے جھکتے وقت کل 22 تکبیرات کہیں۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ تو بے وقوف ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا، تجھے تیری ماں گم پائے، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل نے کہا، ہمیں ابان نے حدیث بیان کی، ان سے قتادہ نے، ان سے حضرت اکرمہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 799۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، جب رکوع کرتے تو بھی تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اس کے بعد بحالت قوما ربنا لک الحمد کہتے۔ راوی حدیث عبداللہ بن صالح نے اپنے استاد لیث سے ربنا ولک الحمد کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ پھر جب سجدے کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے، اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی تکبیر کہتے، پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے، اور آخر میں جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی تکبیر کہتے۔ پھر اپنی تمام نماز میں ایسا ہی کرتے تاکہ اسے پورا کر لیتے۔ علاوہ ازیں جب تشہد بیٹھنے کے بعد 2 رکعات سے فراغت کے بعد اٹھتے تو بھی تکبیر کہتے۔ باب نمبر 118۔ بحالت رکوع ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا۔ حضرت ابو حمید شادی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت رکوع اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر خوب جما کر رکھتے۔ حدیث نمبر 790۔ حضرت مصعب بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے باپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ مجھے میرے والد نے اس فعال سے منع فرمایا اور کہا کہ ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے، پھر ہمیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ دوران رکوع میں اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھا کریں۔ باب نمبر 119۔ اگر کوئی شخص رکوع پورا نہ کرے۔ حدیث نمبر 791۔ حضرت زید بن وہیب سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجود کو پورا نہیں کر رہا تھا تو آپ نے اسے کہا، تو نے نماز نہیں پڑھی، اگر تجھے اسی حالت میں موت آ گئی تو اس دین فطرت کے خلاف مرے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ باب نمبر 120 رکوع میں پیٹھ کو برابر کرنے کا بیان۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، پھر آپ نے اپنی پیٹھ کو جھکا دیا۔ باب نمبر 121 رکوع پورا کرنے اور اس میں اعتدال و طمانینت کی حد کا بیان۔ حدیث نمبر 792 حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع، سجدہ، سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع کے بعد قوما، یہ سب تقریباً برابر ہوتے تھے، البتہ قیام اور تشہد کچھ طویل ہوتے تھے۔ باب نمبر 122 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شخص کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دینا جس نے رکوع پورا ادا نہیں کیا تھا۔ حدیث نمبر 793 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک اور آدمی بھی مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے سلام عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، واپس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا جا نماز پڑھ، اس کے لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بہرحال ایسا واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا۔ بالآخر اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز کی تعلیم دیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے جو میسر ہو اسے پڑھو، پھر رکوع کرو، جب اطمینان سے رکوع کر لو تو سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد سجدہ کرو، جب اطمینان سے سجدہ کر لو تو سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو تاں کہ سجدے میں تجھے اطمینان ہو جائے، پھر اس طرح اپنی ساری نماز میں کرو۔ باب نمبر 123 رکوع میں دعا کرنا۔ حدیث نمبر 794 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔